رحمت حق کا ہے یہ پیارا نشان، رحمت حق کا ہے یہ پیارا نشان۔ آؤ دیکھیں لطافت رمضان، آؤ دیکھیں لطافت رمضان، آؤ دیکھیں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ماہ مقدس رمضان مبارک کی آمد پر مبارکباد قبول فرمائیے۔ پروردگار عالم جل جلالہ عما نوالہ ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ صیام و قیام کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ محترم ناظرین، یکم رمضان مبارک حضور سیدی غوث اعظم والی بغداد شہنشاہ جیلان پیران پیر پیر دستگیر الشیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا یوم ولادت ہے۔ آپ 470 ہجری جیلان شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان اپنی شرافت، سعادت، تقوی، طہارت، پارسائی و ہدایت میں معروف و مشہور تھا۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد گرامی کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی نسل پاک میں سے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے۔ آپ کی ولادت کے ساتھ علاقہ بھر میں اس خاندان کا مزید شہرہ ہوا اور یہ دھوم مچ گئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، نو مولود، جو رمضان مبارک میں دن کو روزہ رکھتا ہے۔ سحری کے وقت والدہ کا دودھ پیتے، سارا دن والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور پھر افطاری کے وقت نوش فرماتے تھے۔ اللہ کے جو محبوب اور منتخب بندے ہیں، عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سے اس کی مثال رب العالمین نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے مہد میں، آن کی گود میں یہ اعلان کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا۔ شاید ذہن میں یہ خیال آئے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ انہی کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا، جو کہ ولیہ ہے، نبیہ نہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھیں، جب وہ آپ کے حجرہ پاک میں داخل ہوتے، وہاں بے موسم رزق پھل پاتے۔ جب سوال کیا، پوچھا کہ مریم انا لکی ھذا، یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، میں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے منتخب بندے، انبیاء، اولیاء، جنہیں پروردگار عالم اپنی رحمت خاص سے منتخب فرما لیتا ہے، انہیں بچپن میں ہی شعور عطا فرماتا ہے۔ تو یوں حضرت سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہی غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ آپ نے اس دور میں گھر سے اور مقامی اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد بغداد شریف کا سفر اختیار کیا، رخ کیا، جو اس وقت اسلامی علوم و فنون کا مرکز تھا۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینی علوم کی تحصیل فرمائی، دینی علوم میں وہ مہارت تامہ اور ایسی دسترس حاصل کی کہ جب بغداد کے 100 فقہا ایک مشکل مسئلہ تیار کر حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان لینے کے لیے آئے، حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے سوال بھی خود بتا دیے، ان کے جواب بھی بتا دیے۔ پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے، مولا کائنات کی اجازت سے آپ نے جب واز شروع فرمایا تو جم غفیر ہر مجلس واز میں آپ کے دست اقدس پہ غیر مسلم اسلام قبول کرتے، اور فسق و فجور میں، گناہوں میں مبتلا لوگ آپ کے دست حق پرست پر توبہ کرتے۔ آپ کو رب العالمین نے یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ وارث رسول اور نائب رسول، اور نائب کا کام وہی ہوتا ہے جو اصل کا کام ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقاصد بعثت میں رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت ارشاد فرمایا، قرآن مجید آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس پاک فرمانا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ تو حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ساری زندگی کتاب اللہ
کے نور کو تقسیم فرماتے ہوئے گزاری اور اپنی نگاہ سے کفر و شرک اور فسق و فجور میں ملوث مردہ دلوں کو پاک فرما کر نئی زندگی عطا فرما دی، بلکہ آپ کا لقب محی الدین ہے۔ آپ نے دین میں نئی روح پھونک دی، 40 سال مسلسل ہفتہ میں 3 دن تک واز فرمایا اور اپنے دارالعلوم میں دینی علوم کی تعلیم دی، تدریس فرمائی، اور یوں امت کو تقریباً 1 لاکھ علماء اور اس کے ساتھ ساتھ مریدین اور صوفیاء کا ایک جمع غفیر، ایک عظیم گروپ دیا، جنہوں نے آپ کے سلسلہ کو اور قرآن و سنت کے نور کو عام فرمایا۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد مصطفیٰ درمیان انبیاء صلی اللہ، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاولیاء۔ امر الہی سے آپ نے بغداد شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا، قدمی ہاذہی علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ اولیاء اللہ نے گردنیں جھکا دی۔ یا غوث اعظم، جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ آپ میں حسینی رنگ بھی ہے، حسنی رنگ بھی ہے، کیونکہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ جو سمجھیے شاہ ثقلین کے جلوے دیکھنے ہوں تو حسنین کریمین کی صورت میں دیکھو، اور حسنین کریمین کی بارگاہ کے فیض و برکات اور ان کے جلوے دیکھنے ہوں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں دیکھو۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کو غوث کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیا مرتبہ ہے؟ یہ کیا مقام ہے؟ غوث کا معنی ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، مددگار، مدد فرمانے والا۔ اس بات میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں کہ حقیقی فریاد رس، حقیقی مستعان، حقیقی مددگار تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ رب العالمین نے حضرت انسان خلافت عرضی کا تاج پہنایا اور اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ ایک مثال عرض کروں، پروردگار عالم کی صفت ہے الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہونا، پالنے والا۔ رب کا معنی پالنے والا۔ تو دیکھیے اللہ نے اپنی اس صفت کا، صفت رب کا مظہر والدین کو بنایا، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا۔ تو صفت رب کا مظہر ماں باپ کو بنایا۔ تو یوں ہی پروردگار عالم اپنی صفات کا مظہر اپنے خاص بندوں کو فرماتا ہے اور انہیں تکوینی امور پر فائز فرماتا ہے۔ اس کی مثال بھی یوں سمجھ لیجئے، جیسے قرآن مجید میں یہ آیات بھی موجود ہیں کہ موت کون دیتا ہے، زندگی عطا فرمانے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، مگر پروردگار عالم نے روح قبض کرنے کے لیے، اس کام کے لیے حضرت ملک الموت کو، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو مقرر فرما رکھا ہے۔ تو یہ جو باطنی نظام ہے، باطنی نظام کو چلانا جن کی جاب ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ تکوینی اولیاء کہلاتے ہیں۔ تو تکوینی امور پر فائز، اس مرتبے اور مقام پر فائز جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے سردار حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پروردگار عالم نے انہیں یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا اور فریاد رسی کا یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری تک، جیسا کہ حضرت مجدد صاحب قاضی ثناء اللہ پانی پتی دیگر صوفیاء نے اس بات کو واضح فرمایا کہ قاسم ولایت، ولایت کو تقسیم فرمانے والے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، کہ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی جن کو ولایت ملی وہ بارگاہ مرتضوی سے، حضرت مولا کائنات کی بارگاہ سے ملی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نکی، امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا۔ اور ان کے بعد جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو یہ مرتبہ اور مقام آپ کو عطا ہوا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری تک یہ منصب و مرتبہ، یہ مقام آپ کی بارگاہ میں ہے۔ کائنات میں جو بھی ولی بنے آپ کی بارگاہ سے فیض لے کر، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر یہ مرتبہ، یہ مقام رب العالمین ان کو عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آپ کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ حقیقی فریاد رس اسی کی ذات ہے
اور اس میں کوئی شریک نہیں. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، صفات بھی اسماء بھی ان میں کوئی شریک نہیں. اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کی ذات، اس کی صفات ازلی ابدی ہے، قدیم ہے حادث نہیں، غیر مخلوق ہے مخلوق نہیں، غیر محدود ہے محدود نہیں، ذاتی ہے عطائی نہیں. اور رب العالمین نے اپنے نبیوں ولیوں کو، اپنے مخصوص بندوں کو جو یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ صفتیں عطا فرمائی ہیں، وہ عطائی ہیں، حادث ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کی صفات کی نسبت سے محدود ہیں. رب العالمین نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ شانیں دی ہیں، وہ اللہ کی نسبت سے تو محدود ہیں مگر مخلوق کی نسبت سے غیر محدود ہیں. سامعین، ناظرین، گزارش کریں گے کہ یکم رمضان مبارک کو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں تاکہ پروردگار عالم آپ کی بارگاہ کے فیوز و برکات سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. آؤ دیکھیں